الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وعن علي رضي الله تعالى عنه قال الموت ليس مثله الفوت آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دروش پڑھ لو محبت نام आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदा है जहान एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मकान और चंद सांसों पे खड़ा है ये ख्याली आसमान
اور مٹی کی بنائی ہوئی یہ ہڈیاں موت کی پرزور آندھی جس دم اس سے ٹکرائے گی یہ عمارت ٹوٹ کر سب خاک میں مل جائے گی۔ اور یہ رشک چمن تھا مجھے معلوم نہ تھا، میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ رہوں گا قائم، اصلی وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ اور میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ بنوں گا دلہا، اصلی پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ اور ابھی جام عمر بھرا نہ تھا، ابھی جام عمر بھرا نہ تھا کہ کف دست ساقی سے چھلک پڑا، رہی دل کی دل میں یہ حسرتیں کہ قضاء نے نشان کو مٹا دیا۔ ایک مرتبہ بلا درود شریف پڑھ لو۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، انتہائی مختصر وقت دے اندر صرف موت دے حوالے نال چند جملے تو ہلے گوش گزار کرے ساں، دعا کرے سو کہ اللہ تبارک و تعالی میرے بیان کرن اور تمہارے سنن دے بعد فریقین کو عمل دی توفیق نصیب فرما۔ موت ہی اللہ دا ایسا اٹل امر کہ جیدہ انکار دنیا دا کوئی بھی انسان نہیں کر سکتا۔ خلاق عالم نے واضح طور سے اپنی کلام دے اندر فرمایا کہ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ میں اللہ نے ہر چیز کو فنا دے اتے رکھے کہ انہیں فنائی ہونے، واحد ہک میری ذات ہے جے کو بقائے، حتیٰ کہ ہر کہیں کو موت دا ذائقہ چکھاون والا اسرائیل امین اُنہیں بارے دے اندر بھی حدیث پاک دے اندر آئے کہ جس وقت ساری کائنات ختم ہو ویسی، زمینی وقت میرا اللہ عرش دی طرف منہ فرمیسن، جبریل مر جا فوت ہو ون، جبریل فوت ہو ویسی، میکائیل پھر
اسرائیل دیواری آسی حدیث پاک کی چاہے اندیاں جنگاں کپ کپ آندیاں کھڑیاں حسن کہ میں تے ساری دنیا کو موت دا ذائقہ چکھے دا ہم ساری دنیا دے روح قبض کرے دا ہم میرے نال ہوں کیا بڑھ دیئے اللہ پاک فرمیسن فَلْيَمُتْ بِأَمْرِهِ تو بھی میرے حکم دنال آج دنیا تو رخصت ہو تو میرے عزیزوں میرے دوستو اندازہ فرماؤ کہ جب موت طاری کرن والا اسرائیل بھی اندھے ہوتے بھی موت آوے سی تو تساں تے میں کیڑی باغ دی مولی ہیں کہ اساں جڑے بلند و بانگ دعوے کرے دے ہیں میں اے کرے سا میں اے کرے سا میں اے کرے سا میں خان میں ملک میں چودھری میں علامہ میں مولانا میں مولوی میں فلاں میں دعا کرے سا علاج کرے سا بچوے سا وقتی تھا اللہ دا قرآن آدھے قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہو ملاقیکم وہ جڑے موت کو لو تسا بھج دے ودے وے دوڑ دے ودے وے دوڑ کے دکھاؤ این المفر کتھا تک دوڑ سو فإنہو ملاقیکم عن قریب او موت تو ہر نال ملاقات کرن والی ہے ہاں ترائے چیزاں اللہ نے موت دے بارے مقرر فرما چھوڑی ہے کتنی چیزاں جی تاکہ یاد تھی ونجن کتنی چیزاں ترائے چیزاں سب تو پہلے میرے اللہ نے موت دا وقت مقرر فرمایا موت دا وقت مقرر فرمائے موت دی جگہ مقرر فرمائیے اور موت دی وجہ مقرر فرمائیے کیڑی وجہ نال آسی کیڑی جھاتے آسی اور کیڑے وقت دے اندر آسی وقت انہاں تریہاں چیزاں دا علم اللہ نے اپنے کول رکھے کہنے کول رکھے ضرور بولو کہنے کول رکھے اللہ کول نہ مولوی کو پتا ہے نہ پیر کو پتا ہے نہ ولی کو پتا ہے نہ عالم تے زاہد کو پتا ہے نہ غوث و قطب کو پتا ہے کسے کو پتا نہیں صرف اور صرف اس کائنات تے اگر کوئی ہستی ہن تو وہ میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہستی ہن جنہ کو اللہ نے اختیار عطا فرمایا کہ میرے محبوب اگر چاہو تو دنیا تے رہنا پسند فرماؤ اگر چاہو تو اللہ دی ملاقات پسند فرماؤ میرے آقا دے بغیر بھائی کوئی ہستی زور بولو نہیں ہم لیکن میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر جب اسرائیل امین آکے کنڈا کھٹ کھٹائیں نے من دق الباب کون دروازہ کھٹ کھٹاون والا انا اسرائیل اجازت طلب کرنا آج تو پہلے کہے کوئی اجازت نہیں منگی میرے اللہ نے میں کو حکم فرمائے میرے محبوب دے کوئی اجازت طلب کریں اگر اجازت فرماوے تے اندر وجنی اگر اجازت نہ ملے تے پھر نہیں ہے سن اجازت طلب فرمائیے آگے جبر اسرائیل امین نے اپنی آمد دا مقصد سے
میرے آقا نے فرمایا اے اسرائیل کیا اللہ نے ایو آکھے کہ تو کو اختیار ہے؟ فرمایا جی ہاں اتنا ہی آکھے۔ ہن میرے محبوب نے فرمایا اے اسرائیل امین اگر میں دنیا تے رہواں تے کتنا عرصہ سال 2 سال 5 سال 100 سال 1000 سال 2000 سال وقت اس دے بعد فرمایا وقت اس دے بعد دی اللہ دی ملاقات اس کائنات تو برکا وٹاؤنے میرے محبوب نے فرمایا اسرائیل توقف کر ٹھہر جا جبریل کو بلاؤ۔ جبریل حاضر خدمت ہو گئے جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے فرمایا اے جبریل امین 23 سال ہو گئے اللہ دا پیغام میں محمد کو گھننا دے اج میں محمد دا پیغام میرے خدا کو لے جا۔ جبریل امین حیران آقا کیا حکم ہے کیا فرمان ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا اے جبریل اللہ دا پیغام گھن کے تے آنا میں اج میرا اے پیغام گھن وجن کہ اسرائیل تے توالے حکم نہ لایا بیٹھے توالہ فرمان بھی نسی بیٹھے لیکن میرے آقا میرے محبوب فرمانے جبریلہ اللہ کو کچھ کیا میں اسرائیل کو ٹھہرا دیتم پہلے میری اے تسلی کرامل اے تشفی کرمامل کہ میرے دنیا تو برقع وٹاون دے بعد میری امت دنال کیسا معاملہ فرمے سن آیا شفقت دا معاملہ کرے سن محبت دا معاملہ کرے سن پیار دا معاملہ کرے سن یا انہاں دے اتے سختی کرے سن یا انہاں دے اتے تکلیفہ دے سن میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں اندازہ فرماؤ اپنے نبی دی رحمت داؤ اپنے پیغمبر دی رافت داؤ اپنے نبی دی شفقت داؤ کہ ایسے وقت دے اندر جڑے ویلے تو حقو تے میں کو اولاد یاد ہو دیئے ماں باپ یاد آدن گھر بار یاد آدن بیوی بچے یاد آدن دنیا یاد آدیئے میرے آقا نے اگر اس ٹائم یاد کی تے صرف امت کو میں حدیث رسول تو آگو سنے دا بیٹھا سمجھ آ رہی ہے ہاں لوگ آدھن سے مول سے پڑھ دا پیا پڑھن وہ ہوں دی کتابیں کوئی شے سامنے ہے وہ پڑھو لیکن جڑی شے پڑھیے وہ کو یاد کر کے ولا سنی دے پڑھی دا چپ ٹھیک ہے تو آنے چونکہ ذہن تے جملہ ہی ہو کھڑے نا ذاکر پڑھ دا پی آئی مولوی پڑھ دا پی آئی بھی کتھو پڑھ دا پی آئی الحمدللہ آسان 16 سال نبی دا دین چٹائی تے بہ کے پڑھے قرآن حدیث کو سینے دے اندر محفوظ کی تے یہ بھئی گالے عملی دنیا دے اندر اساں سارے لوگ بشمول میرے اساں صفر ہو گئے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے عمل والے پاسوں سارا کھاتا صاف تھیا کرے ہر بندہ دلی چ کچھ ہے زبان تے کچھ ہے یہ میں نہیں ہے دکاندار دھوکے فراڈ تے بیٹھے آدھے بول صاحب جب تک ملاوٹ نہ کراں سودا نہیں وکدا چیز اپنی ہے جھوٹ مار کے بیچیں دے اپنے رزق دے اندر رزق حلال دے اندر حرام ملے دے مولوی ہے ذاکر ہے قلخانی دے ماحول تے سارے مخلوق جمع ہو دیئے میں تے کہتے قدغن نہیں لیندہ ہی گال آکساں کہ جائیں مولوی 10,000 20,000 گھننے تلے ہوں دے 5 لکھ دی کارے 10 لکھ دی کارے جائیں ذاکر دے تلے کروڑ روپے دی
فارچونر انہیں 10 لکھ 15 لکھ دے اتے پڑھنے، او مولوی، او ذاکر، او عالم آدھے شمر نے دنیا دی خاطر، پیسے دی خاطر امام حسین کو شہید کی تھا. ایویں نا اون تے پیسے دی خاطر کیتا تے اساں تقریر کیڑی خاطر بیٹھے کرنے ہیں؟ نہیں سمجھ آندی میری گال کہ ساکو اگر وہ آکھن کہ بھائی برضائے الہی کچھ بیان کرو، نہیں ذاکر صاحب برضائے امام کچھ بیان کرو، تھیندے نہیں. کیوں؟ موت یاد نہیں، آخرت یاد نہیں. او بھائی تشریف رکھو، میں ایک مہینہ چیزاں نال کوئی غرض نہیں ہے. اتھیں تو سب بیٹا ایک منٹ بیٹھ تھی وہ، اتھیں جتا کھڑے ہوئے اتھیں بیٹھ تھی وہ. آرام نال بیٹھ. میری جڑی گزارشات ہیں میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ دکھی دل دیاں گزارشات ہیں کہ من حیث القوم اسا بھاویں اہل سنت ہیں، بھاویں اہل تشیع ہیں، کیڑی لائن تے لگ گئے ہیں. اسا قوم دے واسطے ہدایت کنندہ ہسے، ہدایت دا راہ دکھاون والے ہسے. ہر مسلک، ہر مذہب اوندا ماوا و ملجا جیڑا ہے میرے آقا تو تھیندہ ہویا رضا الہی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. رستہ تو ہی کوئی نا، کوئی این لائن تو ویندے، کوئی این لائن تو ویندے، کوئی این لائن تو ویندے. ویندہ کیندے کولے زورن بولو چاہ اللہ کول، ٹھیک ہے نا. تو کچھ چلو روپے چوں چارانے تے رضا الہی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ کہ اساں کلخانی تے بھی آنے ہیں تو تا بھی مقصود دنیا دا دکھلاوا ہوں دے کہ لوگ آکھن فلانے دا موہا، فلانے دا موہا، فلانے دا موہا. یہ تسبیحات دے اندر ہونی ماراں دیئے اور جلے مجمع چاہنے ہیں پیچھے او یار اے کم اوے بھئی میں اے آکھیام انتے اوے فلانا اینی بھی نہیں تھا. مقصود ہے لوگ دیکھیں جو حضرت صاحب تسبیح پڑھدا وزے آسو این وقت دے ہوتے مطن کوئی دین دی گال سننی پوے. چلو نہ سنو، قرخانی دے ہوتے آمن دا مقصد ہوں دے جو کچھ تلاوت کر کے، کچھ ذکر اذکار کر کے، کچھ تسبیحات کر کے بندہ اپنے مرحوم کو ثواب پہنچاوے. جو میرے آقا محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، زندہ لوگو، مرن والا محتاج ہوں دے تو ہری دعا دا، تو ہری تلاوت دا، تو ہر ذکر و اذکار دا. بلکہ ہی حدیث پاک دے اندر میرے آقا نے مثال دے کے فرمائے کہ جیویں کوئی بندہ دریا دے اندر بڑھدا کھڑا ہوں دے، دریا دے اندر بڑھدا کھڑا ہوں دے تے او بڑھدے کو تنکے دا سہارا چاہی دا ہوں دے، او چاہ دے کوئی میں کو گردہ بھی چو کڑھے. فرمایا ایویں مرن والا مودی کیفیت تے ہک بڑھے ہوئے دی ہوں دیئے. تساں تلاوت کرے سو، قرآن پڑھ سو، ذکر کرے سو، درود شریف پڑھ سو اور اللہ کو یاد کر کے ہوں کو ثواب پہنچے سو، اللہ او کو گردہ بھی چو کٹ چھوڑے سی. اور دنیا مکافات عمل لے جی میں کرے سو اویں بھرے سو. اج کہیں کیتے تسا پڑھ سو، کل کوئی تورے کیتے پڑھ سی. اگر آج تسا ایویں بس اجن مولوی صاحب آہدہ ودا ہوں دے تا اساں منہ چو من کر کے جلدی جلدی بس جو کچھ حاضر کلام پڑھے. او بھائی کیا پڑھے تساں؟ طریقہ اے ہا آخری گل کریں دا پیاں تعزیت دا جن دے کولو ونجو ہوں دے واسطے سورہ فاتحہ تا ہر بندے کو آن دیئے کہ نماز اچ پڑھنی ہے، اور سورہ اخلاص بھی ہر بندے کو آن دیئے. قل هو اللہ احد اول درود شریف پڑھو
آخر درود شریف پڑھو، اے دعا دی قبولیت دی کنجی ہے درود شریف جی۔ اول پڑھ سو قبول ہے، آخر پڑھ سو قبول ہے، درمیان والی تلاوت درود دی وجہ کر کے اللہ قبول فرما گن سی، ٹھیک ہے۔ ہن میرے آقا نے فرمایا جیڑا بندہ ایک واری سورہ فاتحہ 3 دفعہ قل شریف تلاوت کرے سی، ایویں یقین کر گنے جو میں پورے قرآن شریف دے ختم دا ثواب مرحوم کو پہنچا دیتا ہے، پورے قرآن دا 3 سپاریاں دے برابر۔ ایمان نال دساؤ اسا جو ویندے ہیں درود یاد کرائے کرے آپ کچھ پڑھ دیں؟ نہیں کرے بھائی، تہارے عمل دا میت کو فائدہ پہنچ سی، تہارے عمل دا میت کو کیا پہنچ سی؟ فائدہ پہنچ سی۔ بس یہ اچانک حاضری ہوئی، میل خان تو اگاں دور شاہی سب لوٹ دینا لے پروگرام سے چلا گیا۔ صبح میں 3 بجے آیا، نماز پڑھ کے تھوڑا جن سکتا تے وقت میں 7 بجے دے قریب اٹھا تے 7:30 ہن بھائی دی کال آئیے۔ اللہ تعالی عزیز ضمیر دی مغفرت فرماوے، زندگی اتنی ہائی جوانی دے اندر گلہ نہیں کرنا، شکوہ نہیں کرنا کہ اجل ٹائم نہ ہا، اجل وقت نہ ہا۔ میں دسیا ہم وقت مقرر ہے، وقت کیا ہے؟ مقرر ہے۔ اللہ دا قرآن آدے حتی اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، جلے مقرر ٹائم آوے دے نہ ہک لمحہ پہلے تے نہ ہک لمحہ بعد دے اندر۔ تو سانتے میں اجل اماں دے پیٹ دے اندر ہونے ہیں۔ حدیث پاکی جاندے ایک فرشتہ آندے اللہ کو فرمینن اکتب نفسہ، اکتب نفسہ، اکتب عملہ، اکتب رزقہ۔ اے فرشتہ اندے ساہ لکھ چھوڑ، اندے ساہ لکھ چھوڑ، اندے عمل لکھ چھوڑ، اندہ رزق جڑا مقدر ہے مقرر ہے او کو لکھ چھوڑ۔ دنیا بعد ہی چاہنے ہیں یہ 3 چیزاں پہلے لکھی جوے نہیں ہیں۔ سنیں بئی فوتگی بھی کھک بھی ہی رات مشکل کالی قبر دی ہی رات مشکل کالی قبر دی، ہی رات مشکل کالی قبر دی، کر گھن تیاری، کر گھن تیاری اوکھے سفر دی، اے رات مشکل کالی قبر دی، اے رات مشکل کالی قبر دی، کر گھن تیاری اوکھے سفر دی، اے رات مشکل اے موت کہہ کو بھی نہیں چھڑے دی، اے موت کہہ کو بھی نہیں چھڑے دی، آدھی جو سر تے مہلت نہ دے دی، وس دی گھرانوں جندرے مرے دی، وس دی گھرانوں جندرے مرے دی، رب دے سوائے، رب دے سوائے کہہ تو نہ ڈر دی، ہے رات مشکل کالی قبر دی، رات مشکل جے جاتے ویسے اٹھے اندھیرا، جے جاتے ویسے اٹھے اندھیرا، نانگا وٹھواں لایا ہے ڈیرا،
کڑ کڑ کے کھاسن بکیات زیرا کڑ کڑ کے کھاسن بکیات زیرا چھک چھک چرے سن چربی جگر دی یہ رات مشکل دے چھوڑ خاکی آکر وڈائی دے چھوڑ خاکی آکر وڈائی کہ کم ناسی اے بادشاہی پڑھ لا الہ آواز آئی پڑھ لا الہ آواز آئی نت کر غلامی نت کر غلامی مدنی دے دردی یہ رات مشکل سارے حضرات اول و آخر درود شریف وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. یا اللہ میں عاجز نے جو تلاوت کی تھی جو بیان کی تھے میرے تو پہلے نعت خواں حضرات نے جو نعت خوانی کی تھی تمام احباب نے جو سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص دی تلاوت کی تھی جنہاں دوستوں نے درود شریف پڑھے ذکر اذکار کی تھے تسبیحات کی تن گھر دے اندر مائیاں بیبیاں بچیاں نے جو ذکر اذکار اور تسبیحات کی تن حسب توفیق دوستاں نے جو صدقہ و خیرات کی تھے یا اللہ اس سارے دا ثواب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی روح مقدس کو تحفتاً پیش کرے دے ہوئے صحابہ کرام اہل بیت عظام اولیاء اللہ بزرگان دین دے ارواح کو ہدیتاً تحفتاً پیش کرے دے ہوئے یا اللہ خصوصاً اس دا ثواب عزیزم ضمیر کو پہنچا یا اللہ دی قبر کو جنت دے باغیں جو ایک باغ بڑا یا اللہ بحیثیت انسان انہیں کل جو لغزیاں ہو گئے بھولنا ہو گئے خطامہ ہو گئے انسان خطا دا پتلا ہے میرا مالک تیسانی حیات ترکیبی دی اندر بھول کو رکھے خطا کو رکھے کہ الانسان مرکب من الخطا والنسیان بھول دی پیداوار ہیں اللہ کو بھولنا لغزیاں خطامہ ہو گئے اپنی رحمت دنال معاف چا فرما معاف فرما میرا اللہ سارے بھی گناہ معاف فرما خطاوہ معاف فرما عصیان و نسیان معاف فرما بھلا تے جرم و قصور معاف فرما یا اللہ جتنے دوست آئے بیٹھن جنہ دے موتا دنیا تو رخصت ہو گئے اعزاء و اقربا دنیا تو چلے گئے یا اللہ سب دی مغفرت فرما سب دی بخشش فرما اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء والاموات یا اللہ سب کو جیندے موئے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دے اندر رکھ خاتمہ صدا ایمان تے فرما مرد ویلے کلمہ طیبہ نصیب فرما سارے آخری الفاظ من لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ واہل بیتہ واحبائہ وازواجہ وبناتہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.